اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو انٹرویو کی ٹپس کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے آپ نے انٹرویو میں اپیئر ہونا ہے اور کس طرح سے آپ نے انٹرویو میں پرفارم کرنا ہے اور اپنی جاب کو سیکیور کرنا ہے۔ میرا نام ہے شاہ زیب مغیری، میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن مینجمنٹ، یونیورسٹی آف سرگودا۔ تو کینڈیڈیٹس زیادہ تر سوال کرتے ہیں کہ سر ہم نے ریٹن میں تو بہت اچھا پرفارم کیا، انٹرویو میں ہم اپیئر ہوئے لیکن ہماری جو ہے سلیکشن نہیں ہو پائی۔ تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ تو میں نے بنیادی طور پر انٹرویو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انٹرویو سے پہلے، انٹرویو کے دوران اور انٹرویو کے بعد آپ نے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، تو یہ چیزیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ یہ ایک ایڈیشنل سلائیڈ ہے ان کینڈیڈیٹس کے حوالے سے جو اپنے ایکسپیرینس میں فرسٹ ٹائم کسی انٹرویو میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں۔ تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ انٹرویو میں سب سے پہلے چیئر ہوتی ہے، جسے آپ چیئر پرسن کہہ سکتے ہیں، کوئی چیئرمین ہو سکتا ہے جو اس انٹرویو کو جو ہے وہ جو ہے مانیٹر کر رہا ہو۔ تو یہ اس طرح سے اس کے بعد سائیکالوجسٹ جو آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی اپیئرنس کو جو ہے، آپ کی سوٹیبلٹی کو جو ہے جج کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سائیکالوجسٹ۔ اس کے بعد آپ کا سبجیکٹ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، اسپیشلسٹ ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بندہ بھی انٹرویو کا حصہ ہو سکتا ہے، انٹرویور ہو سکتا ہے۔ اب انٹرویو سے پہلے کی چیزیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ڈیٹ اناؤنس ہو جائے آپ کے انٹرویو کے حوالے سے، تو آپ نے اپنی ڈریسنگ اور اپنی اپیئرنس پر جو ہے دھیان دینا ہے کہ کس طرح سے آپ نے، پاکستان میں عموماً جو ہے پینٹ کوٹ اور آپ نے جو ہے ڈریس اور جو ہے ویسٹ کوٹ ہو گئی، یہ میل کینڈیڈیٹس کے لیے، اور فیمیل کینڈیڈیٹس کے لیے عبایا، اسکارف یا کوئی ڈریسنگ اس طرح سے۔ تو اس کو فردر آپ جیسے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ڈریسنگ اور اپیئرنس اپنی انٹرویو سے پہلے بنانی ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ انٹرویو کے دن ہی آپ وہ ڈریسنگ کر کے جائیں اور وہ آپ کی زندگی کی پہلی ڈریسنگ ہو اور وہاں پر آپ ڈسکمفرٹ ہوں اور وہاں پر آپ جو ہے گڈ فیل نہ کریں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ نے اس میں پریکٹس کرنی ہے۔ اس کے بعد ڈاکیومنٹس جو ہیں آپ نے اپنے اوریجنل وہ پریپیئر کرنے ہیں، ان کو بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اٹیسٹیڈ فوٹو کاپیز بنانی ہے، ڈاکیومنٹس کے سیٹ بنانے ہیں۔ چاہے آپ تو انٹرویو میں شاید آپ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے، اور عموماً پوچھا بھی جاتا ہے، تو آپ نے یہ چیزیں بھی ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی ٹول کٹ بنانی ہے، جس میں پین آ گئی، پینسل آ گئی، نوٹ پیڈ یا کوئی اور ضروری اسٹیشنری کے انٹرویو کے دوران شاید آپ سے کوئی اسکیچ بنوانے کے لیے کہا جائے، کوئی چیز لکھنے کے لیے کہی جائے، تو یہ چیزیں بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا اسکولنگ بیک گراؤنڈ بنانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے میٹریکولیشن ایف سی فلاں جگہ سے کی، ان میں گریڈس آپ نے یہ لیے، آپ نے بیچلر یہاں سے کی، آپ کی پرسنٹیج یہ بنی، سی جی پی اے یہ بنا۔ تو یہ چیز بھی آپ نے اپنی بنانی ہے، اسکولنگ بیک گراؤنڈ آپ نے اپنا پریپیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بنانا ہے۔ آپ ٹوٹل بھائی بہن کتنے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں، آپ کا فیملی بزنس کیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے سیکھنی ہیں اور ان چیزوں کو بھی آپ نے پریپیئر کرنا ہے اور ریہرسل کرنی ہے ان چیزوں پر۔ اس کے بعد آپ نے نالج پریپریشن کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کس فیلڈ سے وابستگی رکھتے ہیں اور جاب کی نیچر کیا ہوگی، آپ سے سوالات، ممکنہ سوالات کیا ہو سکتے ہیں، ان کی آپ نے جو ہے تیاری کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جنرل نالج کی بھی تیاری کرنی ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، کینڈیڈیٹس زیادہ تر کیا کرتے ہیں، اپنے سبجیکٹ کے متعلق اگر وہ کسی پوسٹ پر اپلائی کرتے ہیں تو وہ سبجیکٹ کو تو خوب پڑھتے ہیں لیکن جنرل نالج وغیرہ کو نہیں پڑھتے، اور وہ یہ لک پر یقین رکھتے ہیں۔ جی بالکل، لک پر آپ یقین رکھیں، لیکن لک آپ کا جو ہے یہ سیکنڈری فیکٹر ہے۔ پرائمری فیکٹر آپ کی محنت ہوگی، کیونکہ کامیابی کا کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا لازم ہے۔ بالفرض آپ سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں، آپ نے کسی فیلڈ میں 4 سال کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، یقیناً آپ سے بہتر تو کوئی پرفارم نہیں کر پائے گا، لیکن بالفرض آپ کا سبجیکٹ ایکسپرٹ بھی آپ کو سبجیکٹ کو چھوڑ کر آپ سے کوئی جنرل نالج کا سوال کرے، تو انٹرویو کے دوران جب آپ نے جنرل نالج وغیرہ حاصل نہیں کی ہوئی تو آپ وہاں پر سوری کے علاوہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے اور بہتر پرفارم نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ چیز بھی آپ نے ذہن میں رکھنی۔ اس کے بعد جو چیز سیکھنے والی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے
جو اسپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی، یا کسی اسپورٹس کو آپ پسند کرتے ہیں، یا کسی گیمنگ کو آپ پسند کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے سیکھنا ہے اور سمجھنا ہے، اور اس کے بارے میں کرنٹ ٹرینڈس کیا ہیں، کرنٹ جو ہے پوزیشن کیا ہے، اور کس طرح سے آپ کھیلتے ہیں، کتنے پلیئرس ہوتے ہیں، یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے، اور یہ چیز بھی آپ نے سمجھنا ہے اور سیکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فیمس پرسنالٹیز اور فیمس پلیسز جو آپ کی سراؤنڈنگس میں ہوں، مثال کے طور پر میں لاڑکانہ سے تعلق رکھتا ہوں، سندھ سے، اور لاڑکانہ سے فیمس پرسنالٹیز ہیں جسٹس رانا بھگوان داس ہے، یا شہید ذوالفقار علی بھٹو، یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، یا پھر پلیسز میں موہنجو دڑو انڈس ویلی سویلائزیشن ہیں، یا اس طرح سے اور بہت مشہور پرسنالٹیز اور مشہور پلیسز ہوں گے آپ کے سراؤنڈنگ میں، تو ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور ان میں سے سوال ممکن ہے کہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن جس میں آپ انٹرویو کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں، اس آرگنائزیشن کے بارے میں سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں آرگنائزیشن کے، اور آرگنائزیشن کے پروڈکٹس کیا ہیں، ان کی سروسز کیا ہیں، اب اور جس جاب میں آپ اپلائی کر رہے ہو، انٹرویو میں اپیئر ہوئے ہیں، اس جاب کی ڈسکرپشن، اس کی نیچر کیا ہوگی، ڈیوٹی ٹائمنگ وغیرہ، یہ چیزیں بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس نالج تو آپ نے سیکھ لیا، اب اس نالج کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ بھی آپ نے سیکھنا ہے، کہ آپ نے اپنی جو ہے نا کمیونیکیشنز پر فوکس رکھنا ہے، آپ نے اپنی، تاکہ آپ اپنے جو ہے یعنی کہ فیلنگس، تھاٹس، ایکسپریشنز جو ہیں کسی اگلے بندے کے سامنے جو ہے رکھ پائیں، اور ان کو کنونس کر پائیں، اور ان کو یہ یقین دلا پائیں کہ آپ بہتر ہیں دوسروں کی نسبت، اور آپ کو سلیکٹ کیا جائے۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنی کمیونیکیشن پر دھیان دینا ہے، اپنی پریزنٹیشن اسکلز پر دھیان دینا ہے۔ اس کے بعد انٹرویو کے دوران جو چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ آپٹیمسٹک ہو جائیں، چاہے ایک پوسٹ ہو اور 50 سے زائد کینڈیڈیٹس ہوں، تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ بہتر ہیں اور آپ پرفارم کر پائیں گے، اور یہ جاب آپ کے لیے ہی ہے، تو آپ نے آپٹیمسٹک ہونا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کانفیڈنٹ ہونا ہے، جو بھی آپ سے سوال کیا جائے تو اس کو کانفیڈنٹ ہو کر آپ نے جواب دینا ہے۔ فارورڈ جسے ہم کہتے ہیں کسی گیم میں کھیلنا، آپ نے فارورڈنگ جو ہے نا کھیلنی ہے، کہ آپ سے کوئی بھی سوال کیا جائے تو کانفیڈنٹ ہو کر آپ اس کو اٹیمپٹ کریں اور اس کا جواب دیں۔ چاہے دیکھیں نا، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ کے پاس نالج بھی ہوتی ہے، لیکن آپ سے اگر سامنے والا بندہ سوال کرتا ہے تو وہاں پر آپ پرفارم نہیں کر پاتے، یا پھر آپ سوال کا جواب دیتے ہیں تو بڑے ہی مرجھائے ہوئے لہجے میں، تو آپ نے یہاں پر انٹرویو کے دوران کانفیڈنٹ ہونا ہے، اپنے آپ کو اسٹیبل رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ پر یقین رکھنا ہے کہ آپ پرفارم کر پاؤ گے، آپ بہتر ہو، آپ کے لیے ہی یہ جاب ہے، اور اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے وہاں پر انٹرویورز کو، کہ آپ جو ہے اس جاب کے لیے اہل ہیں، اور آپ اس جاب کو پرفارم کریں گے، آپ اس آرگنائزیشن میں کچھ نہ کچھ اپنا بہتر حصہ اپنے اسکلز، اپنی نالج کے حوالے سے ڈالیں گے، تو آپ نے اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے، اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہی رکھنا ہے انٹرویو کے دوران۔ اس کے بعد جو چیز ہے، جب آپ کو کال کی جائے اندر آنے کے لیے، تو اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں، کینڈیڈیٹس کیا کرتے ہیں، وہ بغیر کسی پرمیشن کے، بغیر ڈور کو نوٹ کیے ہوئے وہ اندر کمرے میں، انٹرویو کے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب آپ کو کال کیا جائے تو آپ نے دروازے کو نوک کرنا ہے اور اندر آنے کی پرمیشن لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اندر آنا ہے، کہ آپ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی کچھ فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو سائیکالوجسٹ اور دوسرے بندے نوٹ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی سلیکشن انہی چند لمحوں میں ہی ہو جاتی ہے، باقی تو پھر آگے کی جو ہے باتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال شروع کے جو انٹرویو کے جو چند منٹس ہوتے ہیں، 10-15 منٹ، انہی منٹس میں آپ کی جاب کے لیے سلیکشن یا ریجیکشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ اندر آئے تو آپ نے گریٹنگز کرنی ہے، آپ نے سلام دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ نے انٹرویو پر فوکس ہونا ہے، آپ نے جو آپ سے سوالات کیے جائیں آپ ان میں، سوری ایک سلائیڈ،
जी, तो आपने जो है यानी कि वहाँ पर इंटरव्यू पर ही फोकस होना है और कोई और दूसरी चीज़ों को सारों को छोड़कर आपने जस्ट उनको लिसन करना है, जो आपको सवाल दे रहे हैं, जो आपसे सवाल किया जा रहा है, तो आपने इंटरव्यू पर ही फोकस होना है। और दूसरी बात ये कि आपने तब तक नहीं बैठना जब तक आपको बैठने के लिए ना कहा जाए। जब आप बैठने लगें तो कोशिश करें कि कुर्सी की राइट साइड से आएँ और वहाँ पर बैठें, और उसके बाद जब आपसे सवालात शुरू हों तो आपने उन इंटरव्यूअर के सवालात को पहले तो सही तरह से सुनना है, उसके बाद आप कोशिश करें कि इंटरव्यू के सवालात को अटेम्प्ट करें। और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने वही जो है ना सच बात करनी है और वही कहना है जो आपकी रिज्यूम में आपके जो डॉक्यूमेंट्स जो आपने पहले जो है टेस्ट के वक्त जमा करवाए हुए हैं, उन में जो आपने कहा हुआ है उन्हीं चीज़ों को आपने बनाना है और बताना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके रिज्यूम में तो कोई एक चीज़ है और आप बता दूसरी चीज़ रहे हैं, तो ये इस तरह से जो है आपको आपका इंटरव्यू जो है मुनासिब कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि आपने उसी ज़बान का इस्तेमाल करना है जिस ज़बान में आपसे इंटरव्यूअर सवाल कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर जो है उर्दू में सवाल कर रहे हैं और आप इंग्लिश में जवाबात देते जा रहे हो, तो ये चीज़ भी बाज़ औक़ात हो जाता है। आपका कोई सवाल हो, आप इंटरव्यू में जो है पूछ सकते हैं और इंग्लिश में पूछ सकते हैं, इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपने कोशिश यही करनी है कि आपने उसी लैंग्वेज में इंटरव्यू देना है जिस लैंग्वेज में आपका इंटरव्यूअर आपसे सवाल कर रहा है। उसके बाद कोशिश करनी है कि जो भी आपसे सवाल हो वो सवाल आपने शॉर्टली और शार्ट आपने जो है अटेम्प्ट करना है। उसको टू लॉन्ग ना करें, उसको ज़्यादा जो है ना खींचे ना। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अननेसेसरी बॉडी लैंग्वेज या बॉडी गेस्चर्स जो जैसे हाथों को हिलाना, इधर उधर देखना, तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। आपने जैसे मैंने 7वीं पॉइंट के बारे में आपको बताया कि बी फोकस्ड, आपने फोकस होकर रहना है इंटरव्यू पर ही और इंटरव्यूअर्स पर ही आपने ध्यान देना है। आपने इधर उधर ध्यान भी नहीं देना और इधर उधर की बातें भी नहीं करनी। और दूसरी चीज़ ये कि आपने पर्सनल क्वेश्चंस की तरफ नहीं जाना। आपने पर्सनल क्वेश्चंस ना उनसे पूछने हैं, ना अपने बारे में क्यों कोई इस तरह से शुरुआत करें कि आपको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़े। उसके बाद ये कि आपने अपनी डिसलाइक्स और लाइक्स के बारे में, क्या आप पसंद करते हैं, क्या आप पसंद नहीं करते, इन चीज़ों को इंटरव्यू के दौरान नहीं बताना, इंटरव्यूअर्स को नहीं बताना कि उसमें से आपके सवालात हों और फिर आप उलझ जाएं। दूसरी चीज़ ये कि आपने जब आपसे सवाल किया जाए तो आपने सही तरह से सवाल को समझना है और जवाब देना है। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं आ रहा तो आपने वहाँ पर सॉरी करना है और आप ये ना करें कि आपको जवाब नहीं आ रहा और आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उनके साथ, इंटरव्यूअर्स के साथ, और आप कोई अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता। आप जो चीज़ आपको नहीं आ रही आप सिंपल सॉरी करें, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है, ये बेहतर चीज़ है और ये कंसीडर की जाती है इंटरव्यू के दौरान। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी नॉलेज से इंटरव्यूअर को चैलेंज नहीं करना। मिसाल के तौर पर कैंडिडेट्स होते हैं अपने सब्जेक्ट पर अबूर रखते हैं, वो फिर इंटरव्यूअर को जो है बजाय इंटरव्यू देने के आप इंटरव्यूअर का ही जो है इम्तिहान लेना शुरू हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं इस हवाले से। एक बुक में मैंने ये हवाला पढ़ा कि कोई मुकाबले का इम्तिहान था, कोई कैंडिडेट अपीयर हुआ और वो उसने बहुत सारे जो है क्वेश्चंस का आंसर जो दिया, तो वो लास्ट में इंटरव्यूअर को चैलेंज करने लगा। तो इंटरव्यूअर ने बहुत ही मुख्तसर और अच्छा जवाब दिया उनको कि बेटा आप हमें चैलेंज ना करें, हम 30 साल से आप जैसे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको सिलेक्ट और रिजेक्ट कर रहे हैं। आप मजबूर ना करें हमें कि हम कोई आपसे ऐसा सवाल करें जो सवाल आपके लिए बायस शर्मिंदगी हो और आपको सॉरी करना पड़े और आप रिजेक्शन की तरफ चले जाएं। तो बहरहाल आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इंटरव्यूअर के साथ आपने आर्ग्यू नहीं करना और उनको चैलेंज नहीं करना। जो चीज़ आपको नहीं आ रही सिंपली आप सॉरी कर दें, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है और ये बेहतर चीज़ है। उसके बाद इंटरव्यू के बाद जब इंटरव्यू का इख्तिताम होने लगे
تو آپ کو عموماً موقع دیا جاتا ہے کہ آپ سوال کریں. اگر وہ آپ کو موقع دے رہے ہیں تو آپ ان سے آرگنائزیشن کے بارے میں سوال کریں, ان کی سروسز کے بارے میں سوال کریں, ان کے پروڈکٹس کے بارے میں سوال کریں, اور دوسرا یہ کہ ان کے پروفیشن کے بارے میں سوال کریں, اور جس جاب کے لیے آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اس کی رسپانسبلٹیز کے حوالے سے, ڈیوٹی ٹائمنگ ہو گئی, چھٹی کے حوالے سے. تو یہ چیزیں آپ ان سے یقیناً آخر میں سوالات کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں. اس کے بعد جب انٹرویو کا اختتام ہو جائے تو وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ کو انڈیکیٹر دے دیتے ہیں, تھینک یو کرتے ہیں یا کوئی اور چیز, یا پھر آخر میں جب انٹرویو کا اختتام ہونے لگے تو آپ نے تھینکس نوٹ ضرور لگانا ہے. اس کے بعد یہ ایک ایڈیشنل سلائیڈ ہے جو میں اپنے تجربات سے سیکھا ہے میں نے, وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں, اوور ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں انٹرویو کے لیے. تو جیسے آپ کے پاس نالج ہوتی ہے, آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں پرفارم نہیں کر پاؤں گا. جب آپ کے پاس نالج ہے تو آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اگر تو نالج ہے تو آپ اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ بھی نہ کریں کہ آپ بہتر پرفارم کر پاؤ گے. آپ نے بہرحال پریکٹس اپنی مسلسل جاری رکھنی ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ کہ آپ اس جاب کے لیے اپلائی کریں جو جاب آپ کی فیلڈ سے متعلق ہو, جو آپ کی پرسنالٹی کو بہتر سوٹ کرے. کہیں ایسا نہ ہو آپ جاب میں ایک مرتبہ انڈکٹ ہو جائیں اور پھر آپ جاب کو کوئٹ کریں. اگر آپ کوئٹ کریں گے تو آپ کو یقیناً بہت سی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ میرے اپنے تجربات بھی ایسے ہی ہیں کچھ, کہ بہت ساری مجھے تنقید کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد یہ کہ آپ نے اپنی تعلیم سے متعلق جو آپ کی فیلڈ ہو اس سے آپ جو ہے نا اس میں اپلائی کریں. اس میں آپ کی لرننگ بہتر اور بہت اچھی سے اچھی ہوتی رہتی ہے, اور اپنے پروفیشن میں آپ اچھے واسطے بنا لیتے ہیں, اچھا آپ نام بنا لیتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی جاب میں اپلائی کریں جو آپ کی فیلڈ سے وابستگی رکھتی ہو. بہت شکریہ, امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, بہت شکریہ.